میرا نام سجیلا ہے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک غریب گھرانے میں دیکھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرا تعلق جھگیوں میں رہنے والوں کے قبیلے سے ہے۔ ہاں، وہی جھگیوں میں رہنے والے جو کبھی ایک جگہ پر جھونپڑی لگا کر رہتے ہیں تو کبھی دوسری جگہ پر۔ نہ وہ کوئی باعزت روزگار کماتے ہیں بلکہ لوگوں کی دھتکار سنتے ہیں اور ان کی لعنت ملامت برداشت کرتے ہیں۔ مگر ہم میں نہ ہوتی ہے نہ خودداری نہ عزت نفس، ایسے کوئی بھی جذبات۔ اسی لیے ہمیں جہاں بھی ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، جہاں جھونپڑی لگانے کی جگہ ملتی ہے، ہم وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میری کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب میں نے ہوش سنبھالا۔ میں ماں کے ساتھ جھگیوں سے باہر آئی تو دیکھا وہاں کچے پکے مکانات تھے اور صبح کا وقت تھا۔ بچے اسکول جا رہے تھے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو اچھے سے تیار کر رکھا تھا، گو کہ ان کے کپڑے اور جوتے پرانے تھے مگر وہ صاف ستھرے لباس میں بیگ اٹھا کر اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھی للچانے لگا۔ میں نے ماں سے کہا، میں بھی اسکول جاؤں گی، میں بھی پڑھوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ اچھا، پڑھے گی، نام کمائے گی، بڑی افسر بنے گی؟ ارے ہمارے قبیلے میں آج تک کبھی کسی نے اسکول کا منہ دیکھا ہے؟ ہم غریبوں کو کتابوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہ ہمارا اسکولوں یا پڑھائی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ ہمیں تو صرف اپنے پیٹ کی بھوک بجھانے کی غرض ہوتی ہے، اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا فن ہمیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کسی اسکول کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں زندگی اور معاشرہ سکھا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر ماں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، یہ میری بچی 2 دن سے بھوکی ہے، بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اس کو دوا دینی ہے۔ کچھ لوگ ماں کے ہاتھ پر سکے رکھ کر چلے گئے، کچھ نے ماں کو بڑے غور سے دیکھا اور کچھ ماں کو حریص نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ سب مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر ہی بڑی ہوئی تھی۔ ماں سے کہتی تھی کہ ہم یہ زندگی چھوڑ کیوں نہیں دیتے، ہم کہیں دور کیوں نہیں چلے جاتے۔ ابا سارا دن نشہ کر کے چارپائی پر پڑا رہتا، اور شام کو جب پیسے لے کر ماں جھونپڑی میں پہنچتی تو ابا کہتا، میری نشے کے پیسے مجھے دو، اور پیسے لے کر ابا اپنے دوستوں میں نکل جاتا۔ پیچھے میں ہوتی اور ماں ہوتی، اور اس جھونپڑی کی بھوک، افلاس اور تمام خواہشیں اور ناکام حسرتیں ہوتی۔ بچپن سے میں اپنے لوگوں سے بہت مختلف تھی۔ ماں سے کہتی، ماں یہ کام چھوڑ دو، محنت مزدوری کرو، ہم اپنا کمائیں گے، اللہ محنت میں برکت دے گا۔ میری ایسی باتیں سن کر ماں خوب ہنستی۔ بالکل پاگل ہو تم، بھلا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور شام تک اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی اچھے سے نشہ کر لیتا ہے، نہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ وہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے، بلکہ خود بھی سکون سے رہتا ہے اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دیتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، اس سے زیادہ غریبوں کو اور کیا چاہیے۔ میں ماں سے چھپ چھپ کر آس پاس کے گھروں میں جانے لگی۔ ماں سے کہتی کہ مانگنے جا رہی ہوں، مگر میں وہاں جا کر ان کے گھر کا کام کرتی، برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، 4-5 گھروں میں کام کے لیے جاتی تو وہ شام کو مجھے پیسے دے دیا کرتے، جن پیسوں کو دیکھ کر ماں خوش ہوتی۔ ارے واہ، ابھی تو نے کام سیکھا ہی نہیں ہے، اسی لیے تمہارے پیسے کم ہیں، مگر کوئی بات نہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ ایک بار ماں بیمار پڑ گئی تھی۔ وہ بھیک مانگتے ہوئے سڑک پار کر رہی تھی جب وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ کئی دن تک وہ سرکاری ہسپتال میں پڑی رہی۔ پھر ہم اسے اپنی جھونپڑی میں لے آئے۔ اب ماں نہ جھونپڑی سے نکل سکتی تھی، نہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتی تھی۔ ماں کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اب میں ماں کے سامنے ہی کام کرنے کے لیے جاتی، کہتی، میں بھیک نہیں مانگوں گی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی۔ ان پیسوں سے ہمارا گزارا ہونے لگا۔ انہیں کچھ بچوں کے ساتھ مل کر میں پڑھ بھی لیا کرتی۔ ایک مالک مکان کو مجھ پر ترس آ گیا تو اس نے مجھے کچھ کتابیں لا کر دی۔ اس کے بچے جب پڑھتے تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی۔ یوں میں نے کچھ اردو پڑھنا اور بولنا بھی سیکھ لیا۔ آہستہ آہستہ مجھے شعور آتا گیا اور میں مختلف گھروں میں آنے جانے لگی، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، تو مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی معلوم ہو گیا۔ جب میں اپنی جھونپڑی میں واپس آتی تو مجھے بہت برا لگتا۔ یہ بدبو، گندگی، غربت، افلاس، میں یہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔
کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ میں راتوں رات اپنا گھر بنا لوں اور اپنے ماں باپ کو یہاں سے دور لے جاؤں، ابا کا نشہ چھڑوا دوں اور ماں کا علاج کروا دوں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر چلنے لگے۔ مگر ایسا میں صرف سوچ سکتی تھی۔ بھلا اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ ایک دن اس علاقے میں نئے لوگ رہنے کے لیے آئے۔ انہیں بھی ملازمہ کی ضرورت تھی، چونکہ آس پاس کے گھروں میں میری بہت تعریف ہوئی تھی۔ میری نفاست پسندی اور سلیقہ انہیں اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے اپنے گھر کے کام کرواتے تھے۔ اس عورت نے بھی مجھے اپنے گھر میں بلا لیا۔ میں اس کے گھر میں بھی کام کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میرا ان کی ساتھ بے تکلفی بڑھنے لگی۔ جہاں پر میں نے بہت اچھی باتیں سیکھی تھی، وہاں پر مجھ میں بہت بری باتیں بھی پیدا ہو گئی تھی، اور ان میں سر فہرست میری خود غرضی اور لالچی طبیعت تھی۔ میں لالچ میں آ کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ مجھے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی تھی، مگر مجھے چوری کی عادت پڑ چکی تھی۔ جھوٹ بولنا بھی میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ میں ایک گھر کی باتیں دوسرے گھروں میں جا کر کرتی تو مالکن خوش ہو کر مجھے پیسے بھی دے دیا کرتی اور میری خوب تعریفیں بھی کرتی۔ یوں میری ہمت بڑھتی گئی۔ میں چھوٹی موٹی چوریاں بھی کرنے لگی، چھوٹے موٹے جھوٹ بھی بولنے لگی۔ میری وجہ سے کئی گھروں میں لڑائیاں ہونے لگی، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا، اور یوں میں ان گھروں کے کئی مالکنوں کی منظور نظر بن گئی۔ پکی سہیلیوں کی طرح میں ان کے گھروں میں آنے جانے لگی۔ نئی مالکن کے گھر میں ان کے سسر ہر وقت ایک کمرے میں بند رہتے۔ ہمیشہ کی طرح میری تجسس بھری طبیعت بیدار ہو گئی۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ کے سسر ہر وقت کمرے میں ہی بند رہتے، باہر اتنا نہیں نکلتے؟ تو کہنے لگی کہ وہ عبادت گزاریں، ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ تب ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی کہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، اور ایک میرے جیسے جو بھٹکتے رہتے ہیں، ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اس گھر میں بہت سارے لوگ آتے جاتے تھے جو سیدھا میری مالکن کے سسر کے کمرے میں جاتے۔ ایک دن میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے ان کے قریب جا کر باتیں سنی تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک عامل تھے۔ وہ جنات اور جادو کا علاج کرتے تھے، لوگوں کو دم کرتے، تعویذ دیتے، اور لوگ جادو اور جنات کے علاج کے نام پر بہت بڑی رقم انہیں دے کر جاتے تھے۔ ایک دن جب میں نے وہ پیسے دیکھے تو میری آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اس وقت وہ آدمی اپنے کمرے سے نکل کر وضو کے لیے گیا تو میں چپکے سے کمرے میں گئی اور وہ پیسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے ڈر بھی لگا تھا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالکن مجھے گھر سے نکال دے۔ مگر کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن جب میں وہاں پر گئی تو مالکن کے سسر کمرے سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے گہری اور بھرپور نظر مجھ پر ڈالی تھی، مگر کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ جب کافی سارے دن بیت گئے، کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تو میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی دوبارہ اس گھر سے چوری کر سکتی ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لوگوں کو دوبارہ مجھے کچھ چرانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ایسا ضرور ہوا تھا کہ میں وہاں پر آنے والے لوگوں کی باتیں چھپ کر سنتی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بزرگ تو بہت پانچے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے جنات غلام تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی کسی ایسے ہی جن کو قید کر لوں، اسے اپنا غلام بنا لوں، تو کل کو میں بھی بہت سارا پیسہ اکٹھا کر سکتی ہوں۔ ایسے لوگوں کا علاج کر کے کمرے میں آرام سے بیٹھ کر علاج کے نام پر بہت بڑی بڑی رقمیں بھی لوگوں سے بٹور سکتی ہوں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ مجھے یہ سب کون سکھاتا؟ ایک دن میں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ یہ سب مجھے سکھائیں گے؟ تب وہ مبہم انداز میں مسکرائے، کہنے لگے یہ بہت مشکل راستہ ہے، بہت لمبی ریاضت والا، تم اس سفر پر نہیں جا سکو گی، ایک قدم اٹھاؤ گی تو تھم جاؤ گی۔ اس لیے بیٹا، اس مشکل راستے میں قدم مت رکھو، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی غلطیوں کو بہتر کر لو، تو دیکھنا اللہ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا، تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ مجھے ان سے لیکچر نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھے ان سے کوئی عمل چاہیے تھا۔ جب انہوں نے مجھے عمل دینے اور سکھانے سے انکار کیا تو میں نے سوچا کہ جو کام میں سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتی وہ میں الٹے طریقے سے ضرور کروں گی۔ تب ایک دن جب وہ کمرے سے باہر تھے تو میں نے ان کی کتابوں سے کتاب چرا لی۔
तब अचानक से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैं बुरी तरह से घबरा गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे तो खौफ के मारे पसीने छूट गए थे। वो कौन था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, और वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा था? क्या वो कोई और मखलूक थी, और अब वो मेरे साथ क्या करने वाला था? इससे पहले कि मैं बुरी तरह से चिल्लाती, बाहर से आवाज़ सुनाई दी, जुल्करनैन, इसे छोड़ दो। उस आवाज़ का आना ही था कि उस नादिदा गिरफ्त ने मेरा हाथ छोड़ दिया। और ये आवाज़ उसी आदमी की थी जिसके कमरे से मैं सामान चुरा रही थी। मैंने किताब अपने हाथ में रखी और वहाँ से भागकर बाहर आई। अपने सामान में वो किताब छुपा दी। अब मैं घर जाने के लिए बेताब हो रही थी। घर आने के बाद मैंने वो किताब खोल दी। कुछ उर्दू पढ़ना मुझे आती थी, इसीलिए उसमें से जो अमल मुझे समझ में आए उन पर मैंने निशान लगा दिए। फिर एक अमल पर मेरी नज़रें टिक गई। उसमें जो इस्तेमाल होने वाला सामान था वो भी बहुत सादा सा था, और वो अमल भी इतना मुश्किल नहीं था। बस उसमें एक शर्त थी कि आधी रात को 12 बजे घर से निकलकर कब्रिस्तान में जाना था। कब्रिस्तान में तो हमारी झोंपड़ी के बिल्कुल पास था। वहाँ पर जाना कौन सा मुश्किल काम था। अब्बा तो नशा करके सो जाता, माँ भी दवा खाकर सो जाती। उनकी आंखें फजर में ही जाकर खुलती। ऐसे में मुझे इस अमल से रोकने वाला कौन था? मैं खामोशी से अपना काम किए जाती। पता तो सबको तब चलता जब मैं कामयाब हो जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि ये सामान मैं लेकर आती हूँ और आज से ये अमल अपना शुरू कर लेती हूँ। अगले दिन से ही मैंने वो अमल शुरू कर दिया था। जब पहले दिन मैं कब्रिस्तान में गई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। खौफ का एक एहसास मुझे अपने पूरे वजूद में घेर रहा था। बार बार मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। किसी के कदम मुझे अपने कदमों के साथ मिलते हुए महसूस होते तो मैं घबरा जाती, रुक कर वापस पलटती, मगर वहाँ पर कोई होता तो नज़र नहीं आता। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, मुझे इस सब से रोकने के लिए। इसलिए मैं सब कुछ भुलाकर कब्रिस्तान चली गई और एक जगह पर वो सारा सामान रखकर अपने आसपास दायरा बनाकर अमल पढ़ने लगी। कुछ दिन तक मैं वो अमल करती रही। मुझे कुछ ख़ास महसूस नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं कोई और अमल शुरू कर दूँगी। उन दिनों में मेरी दोस्ती शब्बों के साथ हो गई थी। शब्बू भी हमारी तरह झुग्गियों में रहने वालों के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। वो लोग कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर आबाद हुए। शब्बू एक नंबर की चालाक लड़की थी, जो दिखने में तो बिल्कुल आम सी शक्ल सूरत की थी, मगर उसने अपनी चालाकी से बहुत सारे लड़कों को फंसा रखा था। मैंने उससे उल्टे काम तो नहीं सीखे, मगर चालाकियाँ ज़रूर सीखी थी। शब्बू में एक बात गलत ये थी कि वो अक्सर लोगों के घरों में घुसकर खाना खाने के लिए बैठ जाती। कभी कोई दुख भरी कहानी सुना दी तो कभी खुद को मजलूम साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती। और जहाँ कभी गांव में शादी होती तो शब्बू ज़बरदस्ती वहाँ पर चली जाती और मुझे भी साथ ले जाती। एक तो शादियों में मैं जब भी उसके साथ गई तो मैंने शब्बू को रोक दिया। शब्बू, ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो, माना कि हम गरीब हैं, मगर हम लोगों से मांग कर खाएं। तुम्हें सच बताऊं तो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। मैं मानती हूँ कि मैं चोरी भी करती हूँ, झूठ बोलती हूँ, बहुत सारी बुराइयाँ हैं जो मैं करती हूँ, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और मुझे हाथ फैलाने से नफ़रत महसूस होती है। वो ज़ोर से हंस पड़ी। अरे, ये तुम कौन से ज़माने की बातें कर रही हो? बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों की। अरे, आजकल के ज़माने में तो पढ़े लिखे लोग भी दूसरों के सामने भीख मांगते, अपनी मजबूरियों का रोना रोकर उनसे पैसे वसूलते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना लेते हैं। हमें जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। ये खाली खोली बातों से पेट नहीं भरता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शब्बों के साथ भीख मांगने और दूसरों के घरों में चोरी छुपे खाने की आदत हो गई थी। शब्बू सिर्फ अपने गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में और करीबी शहर में भी जाती थी, और मैं भी उसके साथ जाने लगी। रास्ते में जितने भी लड़के थे जो शब्बू से मिलते, वो ही आंखों में मेरे बारे में पूछते रहते। मेरे लंबे बाल जो कोई देखता देखता रह जाता। मैं फटे पुराने कपड़ों में होती, फटी पुरानी चप्पलों में, मगर फिर भी मेरा हुस्न देखने वालों को टिकने पर मजबूर कर देता। अब तो मैंने अपने आप को बहुत बेहतर बना लिया था। जिन मालकिनों के घरों में मैं काम करती थी, वो अपने पुराने कपड़े मुझे दे देती तो मैं वो पहन कर घर से बाहर निकलती तो अपने आप को शहजादी समझती। उस दिन भी मैं शब्बू के साथ शहर में आई। काम करने के बाद मैं उसके साथ भीख मांगने के लिए भी जाती। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो चुके थे। मैंने सोचा कि इस तरह से तो
کام سے زیادہ میرے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں، میری زندگی ہی آسان گزرے گی۔ کیا ہے اگر میں 2 لوگوں کے سامنے مجبوریوں کا رونا رو دوں؟ اس میں برائی کیا ہے؟ کھانا بھی ہم لوگ اسی طرح سے کھا لیا کرتے تھے، کبھی کسی شادی میں گھس کر تو کبھی کسی گھر میں مجبوری کی داستان سنا کر۔ ہم دونوں یہ سب کر کے فائدے میں تھے۔ ایک دن جب میں شہر آئی تو شبو کہنے لگی، ارے میں ایک کام سے جا رہی ہوں، بہت ضروری کام ہے، میں پورا دن تمہارے ساتھ نہیں گزار سکوں گی۔ مجھے اندازہ تھا کہ یقیناً وہ کسی لڑکے کے ساتھ جا رہی ہوگی، مگر میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، شبو کے بغیر تو میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، نہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے اس وقت موجود تھے کہ میں کھانا کھا لیتی۔ سارے پیسے تو میں اپنے گھر میں اس بکسے میں چھپا کر آئی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، تبھی میری نظر دور سے نظر آنے والے ایک گھر پر پڑی جو سب سے الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ وہ گھر بہت خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ شاید وہاں پر کوئی تقریب ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے اس راستے پر چل پڑی۔ میں حیران تھی کہ جتنا میں چل رہی تھی، جتنا اس گھر کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ گھر مجھ سے اتنا ہی دور ہو رہا تھا۔ اب تو میں پوری طرح سے تھک چکی تھی، میرے پاؤں بھی شل ہو چکے تھے، میرا بھوک سے برا حال ہو گیا تھا، مگر میں رکی نہیں۔ میں مسلسل چلتی گئی۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد بالآخر اس دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کا ایک چوکیدار کھڑا تھا، بڑی بڑی مونچھوں والا۔ گھر کے اندر بہت سارے لوگ نظر آ رہے تھے، شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ اس آدمی نے مجھے غور سے دیکھا۔ ارے بی بی، کون ہو تم؟ کس سے ملنا ہے؟ میں نے اس سے کہا، میں شادی کی تقریب میں آئی ہوں، مجبوری میں پھنس چکی تھی، اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ چوکیدار نے مجھ سے مزید سوال نہیں کیا، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت میں بھوکی ہوں۔ میری بھوک تو میرے چہرے سے بھی نظر آ رہی تھی۔ چوکیدار مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ پھر ایک طرف عورتیں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جو بھی مجھے دیکھتا رہ جاتا۔ ہر کسی کی نظریں مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں اس کو نظر انداز کرتے کھانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی اور کھانے سے اس قدر اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی جو میری بھوک کو کم کرنے کی بجائے اور بھی شدت سے بڑھا رہی تھی۔ ان لوگوں کی نظروں سے مجھے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک بار میں اپنی بھوک مٹا لیتی تو اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ اگر یہ لوگ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیتے تو بھی مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے اندر اس طرح کی انا خودداری جیسے جذبات نکل چکے تھے۔ اب میں کھانا کھا کر واپس پلٹی ہی تھی کہ مجھے 2 عورتوں نے پکڑ لیا۔ تم یہاں پر کس کی اجازت سے آئی ہو اور کیوں؟ ان کی بات سے میں گھبرا گئی۔ دیکھو، یہاں پر شادی کی تقریب ہو رہی ہے تو میں بھی شادی کی تقریب میں آئی ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ وہ کہنے لگی، تم یہاں پر بن بلائے آئی ہو، چوری چھپے کھانا کھا رہی ہو، جانتی ہو چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیسی ہے؟ آج تک مجھ سے کبھی کسی نے اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے کسی نے روکا ٹوکا تھا۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میں گھبرا گئی۔ دیکھو میری بات سنو، میں نے کوئی چوری نہیں کی، مجھے بھوک لگی تھی، اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہاں پر آ گئی، اس میں گناہ کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے، چلو ہمارے مالک کے پاس، اب مالک ہی تمہارا فیصلہ کریں گے، وہ ایسی غلطیاں کرنے والوں کو بہت سنگین سزا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، مالک تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ لوگ پولیس والے تو نہیں ہیں، اگر یہ لوگ مجھے جیل میں لے گئے تو تب کیا ہوگا، مجھے وہاں سے کون چھڑوائے گا؟ میں نے ایسی کئی کہانیاں سن رکھی تھی کہ جیل میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس لیے میں پوری طرح سے کام کر رہ گئی۔ وہ مجھے ایک لڑکے کے پاس لائی جو ایک نوجوان تھا، سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو لڑکی؟ یہاں پر چوری کی نیت سے کیوں کر آئی ہو؟ کیا سوچ کر آئی ہو تم؟ میں اس کی بات پر رونے لگی اور ساری بات بتائی کہ میں بھوکی ہوں۔ کہنے لگا، میں تمہارے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے تمہاری عادت بن چکی ہے بھیک مانگنا، چوری چھپے کھانا کھانا، اپنی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ مگر اب تمہاری رسی کھینچی جانے والی ہے، اب تمہیں تمہاری غلطی کی سزا ملے گی۔ تم نے زندگی میں جو بھی غلطیاں کی ہیں، آج ان سب کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں رو پڑی۔ نہیں، یہ سب مت کریں، آپ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ کہنے لگا، تو پھر ٹھیک ہے، تم جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ ہم میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ایسا مت کریں، مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا، میرے ماں باپ اکیلے ہیں، میرے بغیر ان کا کیا ہوگا، میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، میں آپ کی سزا قبول کر لوں گی۔
کہنے لگا سوچ لو، میری سزا سخت بھی ہو سکتی ہے مگر میں ہر طرح کی سزا سننے کے لیے تیار تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پورا 1 سال تم اسی گھر میں رہو گی، اس گھر کی ساری صفائی کرو گی، گھر کے برتن دھو گی، سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرو گی، 1 سال تک اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی بات پر تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں 1 سال تک اپنے گھر والوں سے نہیں ملوں گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میری ماں بیمار ہے، میری آمدنی ہی سے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، گھر کا خرچہ میری آمدنی سے ہی چلتا ہے، اگر میں وہاں پر نہیں جاؤں گی 1 سال تک تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے۔ وہ آدمی پراسرار انداز میں ہنس پڑا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، کوئی کسی کے جانے سے نہیں رکتا، اللہ سب کا رازق ہے، وہ لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اگر تمہیں یہ 1 سال سزا قبول نہیں ہے تو پھر تم جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب میں نہیں جانتا کہ جیل میں تمہیں کتنے سال رکنا پڑے گا اور وہاں پر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں روتے ہوئے سر جھکا کر بولی آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ مہمان تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے جا چکے تھے اور ایک طرف برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی آیا اور کہنے لگا یہ جتنے بھی برتن ہیں یہ سارے تم دھو گی۔ میں ساتھ ساتھ روتی جاتی اور ساتھ ساتھ برتن دھوتی جاتی۔ اس کے بعد اس نے مجھے اس بڑے سے گھر کی صفائی کرنے کا حکم دیا۔ گو کہ یہ گھر صاف ستھرا تھا، کہیں بھی گند نہیں تھا، مگر پھر بھی پورے گھر کی دیکھ بھال کرنا، پورے گھر کو دیکھنا یہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جب شام کو میں تھک ہار کر بیٹھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، تو تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ کہنے لگی پورا دن تم نے بہت کام کیا، تھک گئی ہوگی، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی، چلو آؤ اب کھانا کھا لو۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں آئی تھی جہاں پر ایک بہت بڑی میز لگی تھی جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھی۔ اس پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے کھانے کس نے بنائے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں، پھر یہ کھانے کس کے لیے ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ سب اس حویلی کے دستور میں شامل ہے، ہر روز کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، چاہے کوئی کھانے پر موجود ہو یا نہ ہو۔ جب میں نے وہ کھانا کھایا تو مجھ پر عجیب سا نشہ طاری ہو گیا۔ ایسا لذیذ کھانا تو میں نے پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد ملازمہ نے مجھے کمرہ دکھایا۔ کہنے لگی اس کمرے میں آ کر سو جاؤ، مگر میری بات سنو، شام کے بعد تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اگر باہر نکلے تو اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں پریشان تھی کہ اس زندگی سے تو موت بہتر تھی، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے اس گھر سے نکل جانا چاہیے، یہاں پر نہیں رہ پاؤں گی۔ رات کو جب ہر طرف تاریکی تھی تو میں چپکے سے کمرے سے باہر نکلی۔ تھوڑی دور آئی جب میں نے خوفناک سائے کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ وہ بہت خوفناک تھا، اتنا کہ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے چلانے لگی، اسے دیکھ کر جیسے میری روح میرے جسم سے نکل چکی تھی۔ تب وہ آدمی وہاں پر آیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ آدھی رات کو شور کیوں مچایا ہے؟ اور تم کمرے سے باہر کیوں نکلی؟ کہا تھا تمہیں ملازمہ نے منع نہیں کیا تھا؟ میں جو خوف سے بری طرح سے کانپ رہی تھی، اس آدمی کی آواز پر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہاں پر کچھ تھا بہت خوفناک، بہت عجیب تھا۔ وہ میری طرف آ رہا تھا، جان سے مارنے والا تھا۔ آدمی کہنے لگا خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کا کسی سے شکوہ مت کرنا۔ میں ڈرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات سو نہیں سکی تھی، وہ خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میں سو گئی۔ فجر کے وقت میری آنکھ کھلی، دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ تھی۔ اتنی دیر سے آپ کو جگا رہی ہوں، آپ نے دروازہ نہیں کھولا؟ میری آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے بتایا تو وہ کہنے لگی فجر کا وقت ہے، سب لوگ نماز کے لیے جاگ چکے ہیں اور آپ کی آنکھ اب کھلی ہے، جلدی سے آ جائیں اور سب کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مجھے تو صحیح سے نماز پڑھنا آتی نہیں تھی۔ میں شرمندہ ہو گئی، اپنا مسئلہ ملازمہ کو بتایا تو وہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، میں آج آپ کو نماز سکھا دوں گی، مگر کل سے آپ نے سب کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ اگلے دن فجر کے وقت دوبارہ اس لڑکی نے مجھے اٹھایا۔ اب میں 5 وقت ان کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی۔ نماز ادا کرتے ہوئے وہاں پر بہت ساری عورتیں آ جاتی جو میں نے کبھی حویلی میں نہیں دیکھی تھی۔ ملازمہ سے پوچھا تو کہتی کہ یہ اسی حویلی میں رہتی ہیں اپنے اپنے کمروں میں، زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، بس ان کی اپنی دنیا ہے، تم اس پر غور کرنا چھوڑ دو اور اپنے معاملات پر دھیان دو۔ میں بری طرح سے پریشان ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں روزانہ حویلی کا ایک کونا صاف کرتی ہوں، آج سے پہلے میں نے ان عورتوں کو کبھی نہیں دیکھا، یہ تب کہاں چھپ جاتی ہیں؟ میں نے پھر ان باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ ملازمہ کی بات ہی میرے لیے درست ثابت ہوئی، اگر میں ان کے بارے میں سوچتی رہتی تو پاگل ہو جاتی۔
जबकि मैं पागल नहीं होना चाहती थी। मैं उंगलियों पर दिन गिन रही थी कि कब यहाँ से निकलूँगी और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। रोज़ाना 5 वक्त नमाज अदा करने से, उन मुलाज़मों की महफ़िल में शिरकत करने से अब मुझे अपनी सारी कमियों और गलतियों का अंदाज़ा होने लगा था। हमारे घर में तो मोहल्ले में ये माहौल ही नहीं था। ना कोई नमाज़ पढ़ता, ना कोई अल्लाह को याद करता। बस भीख मांगता, दूसरों को धोखा देना, चोरी चकारी करना, यही हम लोगों के मशगले थे। और इसी से पैसा कमा कर हम पैसे गिन गिन कर जमा करके खुश होते रहते थे, ये सोचे समझे बगैर कि ये तो हराम का पैसा है जो हमारे लिए कल को अजाब बनेगा। अब जब से मैं अल्लाह की इबादत करने लगी थी, तब से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैं कितनी गलती पर थी, कितने बड़े गुनाहों में मुलव्वस हो रही थी। चोरी चकारी जैसा गुनाह, झूठ बोलना। अल्लाह मुझे माफ़ करना। मैं रो रो कर अल्लाह से अपनी गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। एक दिन मुझे मुलाजमा ने रोते हुए देखा तो कहने लगी, क्यों परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह है ना, वो इंसान पर उसकी सोच से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। रोज़ाना शाम को मैं खिड़की से बाहर देखती तो मुझे अजीब व गरीब नज़ारे नज़र आते। कभी खौफनाक चेहरा तो कभी कोई खौफनाक जानवर जो कभी घर की तरफ आता तो मैं डर कर चीखने लगती। मैं सोचती कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं कब इस हवेली से बाहर निकलूँगी, कब मेरी सज़ा की मुद्दत ख़त्म होगी। एक दिन शाम का वक्त था। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहिए, मगर फिर मैं ये सोच कर रह गई कि ये गलत है, गुनाह है। जो मैंने जुर्म किया है, जो मुझे सज़ा मिली है, वो सज़ा काट कर ही मैं यहाँ से जाऊँगी। मगर जब अपने माँ बाप का ख़्याल आता तो मैं परेशान हो जाती। ज़िंदगी में पहली बार अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत और अपनायत महसूस कर रही थी, वरना आज से पहले तो मैंने उन्हें सिर्फ बोझ समझा था जो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ाने के लिए मौजूद है। मैं सोचती तो वो माँ बाप के नाम पर धब्बा है जिन्होंने अपना कोई फ़र्ज़ अदा नहीं किया, ना मेरी तालीम का ख्याल रखा, ना मुझे तरबियत दी। अब मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ उनके पास नहीं थी, जिसके बारे में वो जानते ही नहीं थे, वो सब मुझे कैसे दे सकते थे। उस रात मैं अपने कमरे से बाहर निकली, भागते भागते दरवाजे के पास पहुंची। अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती थी। यहाँ पर ऐसे खौफनाक वाक़यात मेरे साथ पेश आते जिससे मेरी रूह लरज़ कर रह जाती। उस वक्त इत्तफाक से चौकीदार दरवाजे पर मौजूद नहीं था, वो शायद अपने कमरे में सो रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। थोड़ी दूर आई तो मेरे हवास बहाल हुए और मैं चकराते चकराते ज़मीन पर गिरने से बची थी। ये हो क्या रहा था? मैं बुरी तरह से पागल हो गई। इस हवेली के अंदर तो रात का समा था और मैं आधी रात को हवेली से बाहर निकली थी, मगर बाहर निकलते ही मुझे पता चला कि हर तरफ दोपहर की रोशनी है और ये वो वक्त था जब मैं हवेली के अंदर गई थी। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं किसी पुलिस राज चक्कर में फंस चुकी थी? मेरा खौफ से पूरा वजूद कांप कर रह गया। मैं वहाँ से भागने लगी। भागते भागते अपने गांव के स्टेशन पर आ गई और वहाँ पर मुझे शब्बो भी मिल गई। कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ पर चली गई थी तुम? मेरे पास उसकी बात का जवाब भी नहीं था। मैं बोलती तो क्या बोलती। कहने लगी, मैं तुम्हें ये कह कर गई थी कि शाम को आऊँगी, मगर वो जो मुझे काम था, जिसके साथ जाना था, वो आया ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी तरफ आ गई। मैंने खामोशी से सारा रास्ता सफ़र किया। दोबारा मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। मैं बोलती भी तो क्या और कैसे? जो मुझ पर बीत चुका था वो कोई नज़रअंदाज करने का काबिल नहीं था। वो इतना हैरान कुन था कि मैं तो पागल होने को थी। शब्बो तो बार बार मुझे मुखातिब करती जाती, छोटे छोटे सवाल करती जाती और मैं खामोशी से उसका मुंह तकने लगती और कहती, लगता है तुम पागल हो गई हो, कोई भूत देख लिया है क्या? अब उसे क्या बताती कि मैं कैसे पुलिस राज चक्कर में फंस गई थी और कैसे वहाँ से निकली हूँ। घर आई तो माँ से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे अच्छे से याद था कि उस हवेली में मैंने पूरा 1 महीना गुजारा था, मगर हवेली से बाहर आई तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर उस हवेली में गई थी। क्या उस हवेली में जाते ही मेरा वक्त रुक गया था? और जो कुछ वहाँ पर हुआ था वो क्या था? मैं जितना सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी। वो कौन था, क्या था जो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देता, जो मेरी जहनी उलझन को खोल देता? मगर ये ज़रूर हुआ था कि मैं बहुत बदल गई थी। सारे बुरे काम मैंने छोड़ दिए थे। बाकायदगी से नमाज अदा करने लगी। जब पहले दिन मुझे माँ ने नमाज पढ़ते देखा तो कहने लगी, अरे तुमने नमाज कहाँ से सीखी? मैंने हंसते हुए माँ से कह दिया, माँ
زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. انسان اچھی بری ہر بات زندگی سے سیکھ جاتا ہے. بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے کی ہدایت دے، سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی. یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ یہ سب میں کہاں سے سکھائی ہوں. زندگی کا وہ موڑ جو انتہائی پراسرار تھا مگر میری اندرونی حالت کو بدلنے کے لیے کافی تھا. اب میں پھر سے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، مگر اس طرح سے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتی. آج سے پہلے تو میں صفائی بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی تھی اور نہ کوئی اور کام، بلکہ ہر کام میں ڈنڈی مار دیتی اور پیسے پورے لیا کرتی تھی. مگر اب میں ہر کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرنے لگی. اور پھر جب مالکن کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میرے سسر تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، تم سے ضروری بات کرنا چاہتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تمہارے گھر سے بلا لاؤں، اور میں تو یہ جانتی نہیں کہ تم کہاں رہتی ہو. ان کی بات پر میں ٹھٹکی تھی. ان کے سسر بھلا مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے تھے؟ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے؟ میں ان کے کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر مسکرائے. میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. مجھ سے کہنے لگے، بیٹا بڑا لمبا سفر طے کر کے آئی ہو. ان کی باتوں پر میں چونکی. ارے نہیں، میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں، اتنی دور سے نہیں آئی. وہ کہنے لگے، میں اس سفر کی بات نہیں کر رہا، میں اس سفر کی بات کر رہا ہوں جو اکثر خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اور تم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو، کیونکہ تمہارا اندر بدل چکا ہے. تمہاری فطرت، تمہاری تربیت، تمہارا انداز گفتگو، سوچ، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اب تم اس تبدیلی پر قائم رہو گی. اللہ تمہیں نیکی کرنے کی توفیق دے. ان کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے؟ وہ مسکرائے کہنے لگے، ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں، اور میرے ہی کہنے پر تمہارے ساتھ وہاں پر کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا. یہ اچھی بات ہے کہ وہ جو تھا وہ میرا شاگرد تھا، اور میرا شاگرد میری بات نہ مانے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر تم کسی غلط جگہ پر چلی جاتی، غلط جنات کے ہاتھ لگ جاتی، تو جنات تمہارا جینا حرام کر دیتے. جنات کے نام پر میری آنکھیں حیرت سے پھیلی. کہنے لگی، ہاں وہ جنات کی دنیا تھی جہاں پر تم غلطی سے چلی گئی، اور وہ لڑکا شہنشاہ جنات تھا جو میرا شاگرد ہے اور میری ہر بات پر عمل کرنا اپنے لیے افضل سمجھتا ہے. اب کچھ بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی. میں نے ان سے کہا، مگر جنات مجھے اپنی دنیا میں کیوں لے کر آ گئے؟ یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے یہ سب کیا تھا؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ ورنہ یہ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی. وہ بزرگ کہنے لگے، تمہیں یاد ہے ایک دن جب تم نے میرے کمرے سے پیسے چرائے تھے؟ میں پوری طرح سے شرمندہ ہو گئی. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات بھول چکے ہوں گے، مگر انہیں یہ بات یاد تھی. کہنے لگے، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس گھر میں ہونے والے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں رہتا. اس دن میرے جنات نے مجھے کہا کہ وہ تمہیں سزا دیں گے، تمہاری چوری جیسا تم نے گناہ کیا ہے، کیونکہ نیک جنات کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. وہ اس گناہ پر سخت سے سخت سزا دیتے ہیں. تب میں نے اسے روک دیا تھا کہ وہ بچی مجبور ہے، مجبوری میں یہ حرکت ہو گئی ہے. تب میرے جنات خاموش ہو گئے. مگر دوسری بار جب تم نے میرے کمرے سے کتاب چرائی تو تب بھی میرے جنات تمہیں سزا دینا چاہتے تھے. میرے موکلوں کو تمہارے اوپر بہت غصہ آیا تھا، مگر میں نے انہیں روک دیا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو اور کیوں، تمہارا مقصد کیا ہے. تب مجھے پتہ چلا کہ تم اس زندگی سے تنگ ہو، اس زندگی سے نجات چاہتی ہو، راتوں رات پیسہ حاصل کرنا چاہتی ہو. اسی کے لیے تم شاید کسی ایسے جن کی تلاش میں ہو جو تمہاری قید میں آ کر تمہیں یہ سب کچھ دے سکے. مگر بیٹا یاد رکھو، جنات کسی کو خوشی بھی نہیں دے سکتے، کوئی نہ فائدہ نہ نقصان، جب تک اس میں اللہ کا حکم نہ ہو. اور اگر اللہ کا حکم ہو تو غیب سے راستے بن جاتے ہیں. اسرات جب تم میری کتاب لے کر گئی اور بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے لگی، شکر کرو کہ ان میں سے کوئی بھی عمل خراب نہیں تھا، ورنہ وہ جنات تمہیں ایسی سزا دیتے کہ تم ہمیشہ یاد رکھتی. کیونکہ تم کچھ دن عمل کر کے درمیان میں چھوڑ چکی تھی اور پھر دوسرا عمل شروع کر دیتی تھی. اگر وہ عمل سچے ہوتے اور تم پر حجت ہو جاتی تو آدھی رات کو قبرستان میں جانے کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی. مگر میرے موکلات ہی تمہاری حفاظت کرتے رہے تاکہ تم کسی خطرے سے دوچار نہ ہو سکو. مجھے لگتا تھا کہ تم سنبھل جاؤ گی، تم میں صرف یہ چند ہی برائیاں ہیں جو ختم ہو جائیں گی. مگر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ تم میں اور بھی بہت ساری برائیوں میں تم مبتلا ہو.
اور اگر تم اپنی اسی سہیلی کے ساتھ کچھ دن اور رہتی تو مزید بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی، گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرنے لگتی۔ جب انسان غلط راستے پر چلتا ہے تو شروع میں اسے برائی سے جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ جب وہ برائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اس کے لیے وہ سب آسان ہونے لگتا ہے۔ تو تمہیں اس لڑکی سے دور رکھنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے ہی میں نے اپنے جنات سے کہا کہ وہ ایک بار تمہیں تمہاری تربیت کرنے کی کوشش کرے، تمہیں نیکی کا راستہ دکھائیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت ذہین ہو۔ اگر تمہیں اچھے راستے پر چلایا جائے، تمہارا کوئی اچھا رہنما مل جائے تو تم زندگی میں بہت اچھے کام کر سکتی ہو۔ اپنی ذہانت کا مثبت استعمال کرو، لڑکی اور اس ماحول سے نکلنے کی کوشش کرو، مگر اس کے لیے ناجائز نہیں بلکہ جائز راستہ اپناؤ۔ اب ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی مجھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے میری ساری غلطیوں کو جان کر بھی مجھ سے نفرت نہیں کی، مجھے جھوٹا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے نئی زندگی بتانے کا نیا موقع دیا۔ اب میں ایک عزم کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ اب میں اس زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، یہ زندگی میری نہیں ہوگی۔ اپنی مالکن سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی، مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہاں سے بہت دور ایک گھر کرائے پر خالے مل رہا تھا، اس کا کرایہ بہت معمولی تھا، گو کہ وہ گھر کچا تھا مگر میرے لیے کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کو زبردستی جھونپڑی سے نکال کر گھر میں لے کر آ گئی۔ اپنے ابو کو میں نے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا تاکہ ان سے نشے کی عادت چھڑوا سکوں، اور دن رات کام کرنے لگی، محنت کرنے لگی۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھونے کا کام کرتی، صفائیاں کرتی، تو ایک عورت کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ عورت اکیلی تھی، اس کا اس دنیا میں اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹا بہت پیسے والا تھا، اس نے اپنی ماں کے لیے بہت سی ملازمائیں رکھی تھی، مگر اس عورت کو کوئی بھی ملازمہ پسند نہیں آتی تھی۔ جب میں وہاں پر گئی تو میری مالکن نے میرے کام کو بہت پسند کیا، کہنے لگی، تم بس میرے ساتھ ہی رہا کرو، اور یوں میں بس صرف اس گھر کی ہو کر رہ گئی۔ ساتھ میں گھر کے کام کاج کرنا اور رات کو مالکن کی دیکھ بھال کرنا، ساتھ میں اماں کا بھی خیال رکھنا، ان کا بھی علاج کروانا، یہ سب میں ایک ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ کبھی کبھی ابا سے بھی ملنے جاتی۔ اب ان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو رہی تھی، مگر وہ بہت غصے میں تھے۔ جو ان کے پہلے کا طرز زندگی تھا وہ اسی کو یاد کرتے، ٹھنڈی آہیں بھرتے، اور میں ان سے کہتی کہ میں آپ کو عزت والی زندگی دینا چاہتی ہوں، اس نشے اور لعنت سے آپ کی جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن اللہ مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ ماں کا علاج کروانے میں مالکن نے میری بہت مدد کی تھی۔ ان کی ٹانگ کی ہڈی میں ہلکا سا فریکچر تھا، اور اگر ان کو آپریشن کیا جاتا تو وہ بالکل ٹھیک طریقے سے چلنے لگ جاتی۔ مالکن نے مجھے اماں کے آپریشن کے پیسے دیے، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنے ذاتی کام وہ کرنے لگی تھی، اور اس دن میں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں گر کر بہت زیادہ روئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے نئی زندگی دی، میری ساری پریشانیوں اور غموں کو دور کر دیا، اور مجھے عزت دار زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ تب ایک دن مالکن نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کرنا چاہتی ہوں جو مجھے مرنے کے بعد بھی سکون دے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، اپنے بیٹے کی۔ میں نے اس کی پہلے بھی 2 شادیاں کی تھی، مگر اس کی دونوں بیویاں اس کے ساتھ نہیں رہ سکی۔ اب میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں جس میں انسانیت ہو، اور جو دوسروں کا احترام کرنا اور محبت کرنا جانتی ہو۔ ایسی ہی لڑکی گھر بسانے والی ہوتی ہے، اور ایسی لڑکی کی مجھے ہمیشہ سے تلاش ہے۔ ہم میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ وہ مجھے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے ان کی بات میں کچھ شک گزرا تھا، مگر پھر شک یقین میں بدل گیا۔ کہنے لگی، تمہاری ماں سے بات کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ تب مالکن نے میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں کو تو یہ سن کر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھر کا آدمی نکاح کی پیشکش کر رہا ہے، تو بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ اور پھر اسی جمعے کو اس گھر میں دلہن بن کر آ گئی جس گھر میں کبھی ملازمہ کی حیثیت سے رہی تھی۔ اللہ نے مجھے یہ سب اس لیے دیا، مجھے اس لیے نوازا کیونکہ میں نے اپنے اندر کو بدل لیا تھا، اپنی نیت کو بدل لیا، اپنی عادات کو، اپنے مزاج کو، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، تو اللہ نے بھی مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور شاید اس کا صحرا انہیں نیک جنات کو جاتا ہے۔ انہیں نیک جنات کی وجہ سے
میں برائی کے راستے سے نکل کر اچھائی کے راستے پر آئی، اور انہی نیک جنات نے مجھے زندگی بدلنے کا موقع دیا۔ آج میں جب بھی کبھی کوئی کام کرنے لگتی ہوں تو میں خوف سے کام کر رہ جاتی ہوں۔ اللہ کے دیکھنے کا احساس تو ہر وقت مجھے رہتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ احساس بھی ستاتا ہے کہ اگر کسی نیک جن نے مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے مجھے سزا دینے کے لیے دوبارہ میری زندگی میں آ جائے۔ اور بلا شبہ جنات کی سزا اتنی زیادہ سنگین ہوتی ہے کہ ہم انسان تو اس کو سہنے کے تصور سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔